آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے عجیب دعائیں. ٹھیک ہے، آج کل ہماری دعائیں بھی بڑی عجیب ہو گئی ہیں. مجھے یاد آتا ہے میں اٹلی کے اندر تھا نا جب، تو جس گورے کے پاس میں جا کر ٹھہرا اٹلی کے اندر، تو وہ گورا بڑی میری خاطر مدارت کر رہا ہے. بڑے اچھے اچھے کھانے، آؤ جی پادری صاحب ایس کریم کھا کے آئیے، پیزا کھا کے آئیے، بڑا اس نے میری خدمت کی. اچھا، اب جس دن میں نے واپس جانا تھا نا، جس دن میں نے اگلے ملک کے لیے نکلنا تھا، تو وہ کہتا اچھا جی آج صبح تو آپ نے دوسرے ملک چلے جانا ہے، تو میرے لیے دعا کریں. میں نے کہا بتاؤ کس مقصد کے لیے دعا کریں. بات جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ کیا ہے جی؟ عجیب دعائیں. اب کہتا میرے لیے دعا کرو. میں کہا جی کس مقصد کی؟ کہتا میرے بزنس کے لیے دعا کریں. میں کہا مجھے بتا تیرا بزنس کیا ہے؟ نہیں جی تسی بس دعا کرو. میں کہا یار تو بتا تیرا بزنس کیا ہے، میں اس کا نام لے کر خدا کا کلام جس طرح سکھاتا ہے، کیونکہ یونگے چو نے کتاب لکھی نا، اور بھائی خدا سے پوری بات کیا کریں کہ کس قسم کا آپ کو چاہیے، کس ماڈل کا چاہیے، کیا چاہیے. اب وہ کہتا کہ بھائی آپ بس دعا کر دیں. اچھا میں نے بڑا جب اسے نا فورس کیا نا، جب وہ بزنس کا نہیں بتا رہا، تو میں کہا کوئی شاید اٹلی چ نشہ ویچدا ہے. میں کہا کو میں پوچھنا ہے کہ بھائی تیرا بزنس کی ہے. تے اینڈ تے آ کے نا جدو اسے پتہ لگ گیا کہ پادری صاحب نے اب دعا نہیں کرنی، بزنس بتانے پڑنا. میں نے کہا کیا بزنس ہے تیرا؟ کہتا جی جب کوئی بندہ مر جاتا ہے نا تو میں تبوت بناتا ہوں. وہ جو تبوت ہے نا جس میں بندہ ڈال کر اسے دفناتے ہیں. تو میں کہا جی میں تہاڈے لئی کیڑی دعا کرایا؟ اس اٹلی دے وچ بہتے بندے مرن تے بہتے تبوت وکن ہیں. میں کہا اس قسم کی دعائیں بائبل مقدس میں نہیں ہیں. بے شک تو نے میری بڑی خدمت کی، بے شک تو نے میرا بڑا خیال کیا، لیکن بائبل اس قسم کی دعاؤں کا کہتا ہی نہیں ہے کہ میں تیرے بزنس کو برکت دوں. اور بھائی تیرے تبوت زیادہ بکے، اس کا مطلب زیادہ بندے مریں گے تو بکیں گے. اور کہڑا کسی نے سونا ویسے ہی جا کے لو جی رکھو میں صبح اٹھ پاؤں گا. وہ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا. اب ہماری دعائیں بھی عجیب ہو گئی ہیں. اس طرح عجیب دعاؤں کی فرمائش ہم کرتے ہیں کہ پادری صاحب دعا کرو ہے. کدی کدی اسی پادری صاحب نے مشورے دے رہے ہوتے تو خدا نے مشورے دے رہے ہوتے، خدا کو بھی مشورے دے رہے ہوتے ہیں. اچھا خدا تو نا میرا کام کر دے تو میں نا اے کام کراں گا. لے بھائی یہ تو ہم خدا کو مشورہ دے رہے ہیں. اب ہماری دعائیں جو ہیں وہ عجیب ہوتی جا رہی ہیں. جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، جو ہم بات کریں گے وہ عجیب دعاؤں پر ہے. لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جن بندوں کی دعائیں ٹھیک تھی وہ بندے کہاں پہنچ کے تھے. آئیے پہلا ریفرنس نکالتے ہیں. پہلی قسم کی دعا ہے یہ داؤد کی دعا ہے. زبور 51 اور 10 آیتیں مقصہ. زبور 51 اور اس کی 10 آیتیں مقصہ. یہ زبور کے اندر داؤد کی دعا لکھی گئی ہے. اب وہ کیا دعا کرتا ہے بڑے غور سے اس کو دیکھیں گے تاکہ ہماری دعاؤں کا رخ بھی آج بدلے کہ بھائی ہم نے کس قسم کی دعائیں کرنی ہیں. اب لکھا ہے 10 آیتیں مقصہ میں، اے خدا. دعا دیکھیں خدا سے کر رہا ہے. پہلی بات یہ ہے کوئی اور اس کا معبود نہیں ہے، کوئی اور ایسا بندہ نہیں جس سے وہ مانگتا ہے. پہلی دعا کہ کہتا ہے اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں عرصر نو مستقیم روح ڈال. خدا کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی برکت ایک آواز میں کہیے گا آمین. دل مانگ رہا اے خدا میرے اندر پاک دل کیا کر دے جی. اب یہ سوچنا ہے آپ نے کہ کیا ہم نے کبھی اس طرح کی دعا کی ہے کہ خدا پاک دل دے؟ کبھی ہم نے کہا کہ خدا ہمیں پاک دل دے؟ اب داؤد کی بات پہ میں آ جاؤں کہ داؤد کہہ رہا ہے کہ خدا میرے اندر پاک دل جو ہے کیا کر دے جی. ایسے نہیں خدا کہتا کہ داؤد زمین پر میرے دل کے موافق مجھے کیا ہے جی مل گیا ہے. اب دل کے موافق ملنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. میں اکثر مثال سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم کام پر جائیں نا تو واپس آتے ہوں تو ہم راستے میں سوچتے ہوں یار گھر کتے گوبھی گوشت پکا ہوئے تو مزہ آ جائے ہیں. تو بندہ گھر آئے تو گوبھی گوشت ہی پکا ہوئے نا تو بندہ کہتا کیا بات ہے، تو میرے دل دی اج خواہش پوری ہو گئی ہے.
تو خدا کہتا داؤد زمین پر مجھے میرے دل کے موافق کیا ہے جی، خدا اگر چاہ رہا ہے نا کہ بھائی کوئی زمین پر میری حمد و ستائش کرے تو داؤد نیچے خدا کی حمد و ستائش کر رہا ہے۔ ہاللیلویہ، دل کے موافق کام کر رہا ہے، جو خدا چاہ رہا ہے ویسے کام کر رہا ہے۔ لیکن اب اس بات کو ہم نے دیکھنا ہے کہ داؤد جو 4000 سازوں کے ساتھ خدا کی ورشپ کرتا، پھر بھی وہ خدا سے کہتا ہے کہ 4000 بندہ بھی ہوئے نا تو میں کہنا پتہ لگ جاتا ہے، تو حساب لو 4000 سازاں دا کی پتہ لگے گا، ہاں؟ تو وہ کہتا ہے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر۔ آج ہم نے دعاؤں بھی اپنی جو بدلنی ہے، لیکن آج کے دور میں کیا دعائیں رہ گئی ہیں؟ اے سی مل جائے، فریج مل جائے، یہ کار مل جائے، موٹر سائیکل مل جائے، یہ آئی فون بھی اس کے اندر لگا دیا بعد میں سمیر بھائی نے کہ یہ بھی ہماری دعاؤں میں شامل ہے۔ لیکن کاش اسی یہ کہہ دیے کہ خدا ساڈے اندر کیڑا دل پیدا کر دے، کیونکہ کلام دستا ہے ڈھونڈو اس کی راستی بادشاہی، اور بھائی دنیا کی چیزیں میں تمہیں نام میں دے دوں گا۔ ہاللیلویہ، ایسے ہی نہیں بھیڑ بکریاں چرانے والا بندہ بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ کیوں بنا دیا جاتا ہے؟ بھائی وہ مانگ ہی دل رہا ہے، وہ کہتا خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر۔ اب یہ بات دیکھیں کہ جو یسوع مسیح نے آ کر بات کی نا، اس نے کہا متی کی انجیل 5 باب اور اس کے 8 یتم قصہ میں لکھا ہے، یہ تو باپ سے بات کر رہا ہے نا داؤد، لیکن جب یسوع مسیح آیا تو اس نے کیا کہا؟ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اب یسوع مسیح نے بھی آ کر اسی بات کو دہرایا کہ بھائی اگر خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، برکتیں لینا چاہتے ہیں تو کون سی دعا کریں؟ کہ خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر دے۔ اب یہ بندہ نعمان کوڑی ہے، یہ واحد بندہ تاریخ کے اندر نظر آتا ہے جو کوڑی تھا اور بادشاہ کے محل میں تھا۔ حالانکہ کوڑیوں کے لیے تھا تو وہ جنگل میں چلے جائیں، بال کو بکھاریں اور کہیں میں کوڑیوں کو پاک، لیکن یہ واحد بندہ تاریخ میں نظر آتا ہے، اس نے نہ تو محل چھوڑا، نہ اس نے اپنا علاقہ چھوڑا، نہ بیوی بچے چھوڑے، یعنی کہ اس کے بیوی بچے بھی اس کے پاس پھرتے تھے، جو نوکر تھے وہ بھی پاس پھرتے۔ یہ واحد بندہ ہے جو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے۔ دوسرے جتنے بھی کوڑی ہوئے جنگل میں، یہاں تک تاریخ بتاتی ہے کہ کوڑی جو ہے کوڑوں کے اوپر جاتے اور وہاں سے کوئی خوراک ڈھونڈتے، رات کے پہروں میں آتے، دن میں نہ آتے۔ اگر دن میں آتے تو بھائی لوگ انہیں پتھر مار مار کر سنسار کر دیتے، کیونکہ شریعت کے اندر لکھا ہوا تھا، یہ رول تھا ان کا۔ اب وہ رات کے پہروں میں آتے اور کوڑوں کے اوپر سے جو بھی کچھ پڑا ہوتا، اب وہاں کون سا کوئی پورا برگر رکھ کر گیا ہوگا کوڑے کے اوپر ہیں، یا پوری روٹی چھڑ کے گیا نا ولالی پکا کے تے ہیں کہ ہوش ہو نا، کیسا کھانا وہ کھاتے ہوں گے حساب لگائیں۔ شاید کسی کا خراب سالن پڑا ہو، شاید کوئی تھوڑی سی روٹی بچی ہو، لیکن وہ انہیں اٹھاتے اور پھر، لیکن یہ واحد بندہ جو بادشاہ کے محل کے اندر ہے، لیکن سنیں باہر سے یہ تو بہت کپڑے پہنتا لیکن اندر سے یہ جو ہے وہ ناپاک رہتا۔ اب یہ بندہ باہر سے تو بڑے کپڑے پہنتا ہے لیکن اندر سے یہ ناپاک ہے۔ کیوں ناپاک ہے؟ کیونکہ جو فلاسفر ہیں، تاریخ دان ہیں، جو خدا کے خادم ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جب کسی بندے کو کوڑ لگتا تھا نا تو جیسے ہمارا بدن جو ہے ویک ہوتا ہے نا، بیمار ہوتا ہے، تو ہمیں بخار کے اثرات نظر آتے ہیں، یعنی کہ ہم بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب کسی کی روح بیمار یا روح ناپاک ہو جاتی تھی تو تب اسے کوڑ لگتا تھا۔ اب یہ اندر سے بندہ بالکل ناپاک تھا۔ اسی طرح داؤد سے جب گناہ سرزد ہو گیا تو یہ بندہ بھی اندر سے جو ہے وہ ناپاک ہو گیا، لیکن باہر سے یہ بادشاہی تھا، باہر سے کوئی اسے پہچان نہیں پا رہا تھا۔ لیکن سنیں اس نے کیا کیا؟ داؤد کی ایک اگلی دعا جو آئی، اس نے رخ ہی بدل دیا، اس کا گناہ آلودہ زندگی سے نکال کر نیک آلودہ زندگی بنا دی۔ کیا دعا کی اس نے؟ دوسری دعا اس نے کی زبور 143 اور اس کی 10 یتم قصہ۔ اب بڑے سارے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ہم نے نا چرچ نہیں جانا، ہم صاف نہیں ہیں۔ سنیں اب بڑے بندے کہتے ہیں ہم نے بائبل کو ہاتھ نہیں لگانا، اور بھائی ہم صاف نہیں ہیں۔ اور سنیں آپ کے چرچ آنے سے بھائی چرچ ناپاک نہیں ہوتا،
اور بلکہ چرچ تو ایک ایسی جگہ خدا نے ہمیں دیا جہاں ہم آئیں تو ہم ناپاک بھی ہوں تو ہم پاک ہو جاتے ہیں. ہاللیلویہ. سو اس لیے اگر یہ بندہ دیکھتا کہ بھائی میں تو اب ناپاک ہوں، میں تو بچ ہی نہیں سکتا، دیکھیں اس کی دعا کا رخ بدل گیا. کیا اس نے دعا کی؟ اس نے کہا مجھے سکھا کہ میں تیری مرضی پر چلوں اس لیے کہ تو میرا خدا ہے. کہتا مجھے میں سکھا کہ میں تیری مرضی پر چلوں اس لیے کہ تو میرا خدا ہے، تیری نیک روح مجھے راستی کے ملک میں لے چلے. ہاللیلویہ. اب دیکھیں اس کا رخ بدل گیا. انہیں کہا خدا اچھا میرے کو گناہ جو ہو گیا لیکن اب مجھے سکھا کہ میں تیری مرضی پر چلوں. ہاللیلویہ. اب دعائیں چیک کریں، ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں خدا میں تیری مرضی پر چلوں. ہم تو کہتے ہی نہیں ہیں اس بات کو. دعاؤں کا رخ دیکھیں. لیکن سنیں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو آپ نے بارہا دفعہ سنا ہے. جب میرا یسوع جھیل کے کنارے پر پہنچا، یوحنا 21 باب اس کی 6 آیت مقدسہ، مرضی پر چلنے کی بات میں کرنے لگا ہوں کیونکہ داؤد کی دعا جو ہے وہ مرضی کے اوپر آ گئی ہے. اب میرا یسوع ادھر جا کر کہتا ہے پطرس تم نے کیوں نہیں رات بھر مچھلیاں پکڑی؟ اب وہ ایکسپرٹ آدمی ہے، اس کو پتہ ہے مچھلیاں کس ٹائم نکلتی ہیں. مچھلیاں رات کو اوپر آ جاتی ہیں. یہ مچھیروں کی تعلیم ہے. مچھیرے اس بات کو بتاتے ہیں کہ مچھلیاں دن میں نیچے چلی جاتی ہیں گہرائی میں اور رات کو یہ پانی کے اوپر ہوتی ہیں. اب یہ ساری رات محنت کرتے رہے تو بھائی مچھلی ایک بھی نہیں پھڑی. ہم سب اس بات کو جانتے ہیں. تو یسوع کہندا بھی کیوں نہیں پھڑیاں؟ چلو آؤ چلیے. انہیں کیا آ ویکھ یسوع ساری رات محنت کی ہے ایک بھی نہیں ملی. یسوع کہتا تو اب آ، کوئی مسئلہ نہیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے جال ڈالے تو لکھا ہے پس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت سے پھر کھینچ نہ سکے. اتنی مچھلیاں آ گئی کہ بھائی ان سے کھینچا بھی نہیں جا رہا. یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے. شریکوں کو بلایا، انہوں نے کہا ہیلپ کریں ہماری بھائی، تو انہوں نے ہیلپ بھی کی. لیکن بات کرنے کا مطلب ہے مرضی. جب داؤد نے دعا کو بدلا نا کہ مجھے سکھا میں تیری مرضی پر چلوں، اور بھائی انہوں نے خدا کی مرضی کو پورا کیا. ایک اور واقعہ، یسوع وہاں کلام سنا رہا تھا، بڑا انٹرسٹنگ ہے. یسوع وہاں کلام سنا رہا تھا جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی. اب یہ کلام جب بھی خدا یسوع مسیح کلام کرتا تو باپ اس کے ساتھ ہوتا. اب باپ بھی اس کے ساتھ ورکنگ میں ہوتا کیونکہ وہ کہتا باپ اور میں بھائی ایک ہی ہیں، جس نے مجھے دیکھا اس نے. اب یہ سیم ہی ہے. اب جب یسوع کلام سنا رہا ہے نا بھائی، جو کوئی یسوع پر ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی. تو ظاہری سی بات ہے یہ کلام مچھلیاں بھی سن رہی تھی، مچھلیوں تک بھی آواز جا رہی تھی. ایک مچھلی نے دسیا دوسری نے دسیا تیسری. انہوں نے کہا یسوع کلام سنا رہا ہے جو مجھ پر ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی. انہوں نے کہا وہ سارے ویکھیے یسوع نے جا کے اتنے، اس لیے وہ کوئی کتاب لکھنے والا کہتا وہ ساریاں مچھلیاں جال چ آ گئی تاکہ اتنے جا کے یسوع نو ویکھ سکیے. مرضی تو وہ خدا کے اوپر چل رہے ہیں نا. انہیں اگر ڈاؤٹ ہوتا بھائی اتنے جا کے تو مرنا ہی ہے سی ہیں، جال آ رہا تو اتنے انہوں نے ہلاک کر دینا سا. نو، لیکن وہ کلام سن رہی ہیں بھائی جس نے میرے یسوع پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی. اب وہ سارے جال میں کھینچ رہے ہیں، مچھلیوں کو کھینچا نہیں جا رہا. جو دوسروں کو بلاتے ہیں ہیلپ کرو کھینچیں، کہتے ہیں کشتیاں بھی ڈوبنا شروع ہو گئی تھی ہیں. لیکن جب یسوع نے پطرس سے کہا کہ سن پطرس تو آج کے بعد مچھلیاں نہیں پکڑے گا بلکہ تو آدمیوں کو خدا کی بادشاہی کے اندر لے کر آئے گا. ہاللیلویہ. اس نے کہا آج کے بعد تم چھیرا نہیں ہے. تو انہیں بھی بھائی پھر ہی ساریاں مچھلیاں دوبارہ جڑیاں پانی دے وچ ڈیگ دیتی ہیں، ساریاں مچھلیاں پانی دے وچ. انہیں کہا جاؤ. تے کیا وہ کلام پورا نہیں ہویا جڑا مچھلیاں سنیا جڑا یسوع تے ایمان لے آئے گا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ دی زندگی پائے گا. سو اس لیے آج کی جو دعا ہے نا، خدا مجھے سکھا کہ میں تیری مرضی پر چلوں. اب کچھ بندے جو ہے یہ ایسے جیسے اندھے نے خدا کی مرضی کو پورا کیا. یوحنا 9 باب 6 آیت مقدسہ جب یسوع نے اس کی مٹی کو سانچا تھوکا اس کی اور پھر اس مٹی سے کہا کہ جا شلوک کے جو
پانی ہے اس کے اندر دو لے. تو اس نے مرضی کو پورا کیا بھائی. جب شلوک کے گیا ادھر تو بھائی اس کو اس مرضی کے پورے ہونے کے وسیلہ سے آنکھیں مل گئی. اگر وہ کہتا میں کداں جاواں گا, مینوں تو پتہ نہیں لگنا ہے, لیکن وہ گیا بھائی ادھر, اس نے جا کر وہاں ہی پانی سے منہ دھویا, جو دوسری تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں. ایسے ہی کہیں خدا میں تیری مرضی پر چلوں. اس طرح 10 کوڑیوں نے بھی یسو نے کہا جاؤ اپنے تئیں جا کر کہنوں کو دکھاؤ, تو مرضی نے پورا کیتا نا یسو دی. آج کہیں کہ خداون مجھے سکھا کہ میں تیری مرضی کو, یہی برکتیں. اسی طرح رہائی بیماریوں سے ملے گی آپ کو. اب جب اس بندے سے کلام ہو رہا تھا نا, تو کلام ویلو سنن بھی کڈے مثلا کہ اداں دیا جی میں عمل ہی نہیں کرنا ہے. دیکھو کس بندے دی میں گل کرن لگا بھلا, میں یونا دی گل کرن لگا, ٹھیک ہے. جب کلام سنن دیا نا تو ادو ہی انہوں غصہ آ رہا ہے کہ کیڑا کلام خدا مینوں سنائی جا رہا ہے, میں کتے ہور جانا سی. جی بندہ کہنا نہیں اج تو میں اتنے جانا سی ہر پاسا, تسی کدن دوبارہ لیا. یہ بھی اتنا ہی خدا نوں کہہ رہا ہے. تو بڑے غصے چ سن رہا ہے. خدا نے انہوں کہا یونا پہلا باب 2 آیت مقدسہ میں لکھا ہے کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر. اب ادھر ہی کوئی بندہ آ جائے تو ساڈے تمبو قانونی دے خلاف کو گل کرے تو کوئی سن سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ساڈے خلاف گل کرے؟ میں کہتا ہوں ادھر سے کوئی بھی بندہ آ جائے, وہ چاہے کوئی عام ہی ہوئے بیچارہ, تو کیا وہ ادھر کی آبادی کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہے؟ ایتھے تو ایویں بندہ چونک چ کھلوتا ہے تو 10 جنے پوچھتے رہتے ہاں جی کدھر ہے. تو یہ کیسے اس بڑے ملک میں, خدا کہتا اس بڑے شہر میں جا اور انہاں دے خلاف منادی کرنی, حق چ نہیں کرنی. تو کیسے؟ اسی لیے انہوں کلام سن دے بڑا خدا تے غصہ چڑھ رہا ہونا ہے, لے خدا ہے مینوں مروانا ہی اتنے جا کے ہے, انہوں نے مینوں مار مار کے دمبا بنا دینا ہے. ایسے شاید یہ سوچتا ہو نا. تو انہیں کہا نہیں بھی میں نہیں مرضی تے چلنا. اے بہ گیا جی میں لاہور دی بس تے نال لکھیا ہوندا نا, ایتھے لیا ترسیس, اے ترسیس دی کشتی ہے, ٹھیک ہے. انہیں کہا نینوا میں نہیں جانا ہے, میں نہیں جانا نینوا. وہ کاٹا لا دیتا انہیں بھائی اپنے خیالاں چ سارا کچھ. انہیں کہا پیا نینوا پیا, میں نہیں جانا ہے. تو انہیں کہا میں تو جانا ترسیس, ادھر جانا, کیونکہ میں کیویں کسی دے خلاف اتنے جا کے گل کر سکتا ہوں. اتنے بادشاہ وزیر مشیر اراں پراں سارے لوگ بھائی وہ تو مجھے ماریں گے, میں کیوں جاؤں. اب یہ بندہ جب ادھر جا رہا ہے, ہم سب اس بات کو جانتے ہیں اس لیے میں ریفرنس نہیں کھول رہا. یونا پہلا باب 15 آیت مقدسہ میں لکھا ہے کہ جب کشتی کے اندر طوفان آیا تو انہوں نے کورا ڈالا, تو کورے دے اندر نہ آ گیا بھائی یونا دا. کورا وہ نہیں سی گا, اے کورا رائٹ کورا سی. تو جدو کڈیا نا تو یونا دا نکلا, انہوں نے کہا تیری وجہ تو طوفان آیا بھائی. انہوں نے لکھا کلام میں, انہوں نے یونا کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا, اور پتہ نہیں وہ کتنے درمیان میں جا چکے تھے, کتنے مڈل میں تھے. اب یونا کا تو مرنا کنفرم تھا, لیکن پھر بھی جو آپ کا خدا ہے میرا خدا ہے, وہ اگر داؤد اس سے گناہ کی حالت میں دعا کرتا نا خدا مجھے سکھا کہ میں تیری مرضی پر چلوں, تو خدا اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا بھائی, اسے بھی معاف کرتا. اسی لیے اگر یہ بندہ کنفرم مرنے والا ہے نا, تو کلام سکھاتا ہے, کلام کے اندر یہ لکھا ہوا ہے خدا نے بڑی مچھلی مقرر کر رکھی تھی. ہاللیلویا. یہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ بھائی خدا نے جب اس کو سمندر میں گرایا جانا ہے, خدا نے بڑی مچھلی مقرر کر رکھی تھی. اب آپ سب جانتے ہیں اس نے اس کو جو ہے کیچ کیا, کیچ کرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ نہیں بھی میں مجھ سے غلط ہوا ہے, میں نے نینوا ہی جانا تھا, میں نے کیوں جو ہے ترسیس کا رستہ لیا. اب یہ اندر ہی دعا کرتا ہے اور کہتا ہے خدا مجھے معاف کر, اور شاید یہ بھی کہتا ہو کہ مجھے سکھا کہ میں تیری مرضی پر چلوں. ہاللیلویا. اور اس کو پتہ لگ گیا کہ بھائی خدا کی مرضی پوری کرنی ہے, اپنی مرضی پوری نہیں کرنی. اور شاید اس کی دعا کا رخ بھی بدل گیا ہو, اور شاید اس نے بھی اپنی دعا کو چینج کر دیا ہو. تو پھر کیا ہوا, یہ یونا جان گیا کہ میں نے خدا کی مرضی پر کیا ہے جی چلنا ہے, میں نے اپنی مرضی پر نہیں چلنا. بڑی دلیری سے گیا اور اسی بڑے شہر نینوا کے اندر جا کر جس کی بابت خدا نے کہا ادھے خلاف کلام سنانا ہی,
وہاں گیا اور وہاں جا کر اس نے منادی شروع کر دی۔ اب جب خلاف باتیں کسی کی ہوں تو میں کہتا ہوں سارے بندے آ کر سننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اس شہر کے خلاف باتیں ہونا شروع ہو گئی تو سارے شہری باہر آ گئے، لیکن دیکھیں کسی کی جرت نہیں کہ وہ یونا کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ یونا کہتا سنو نینوا کے لوگوں، ٹھیک 40 دن بعد نینوا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو انہوں نے غصہ نہیں آ رہا، انہوں نے پریشانی نہیں ہو رہی، بلکہ انہوں نے بھی اپنی دعاؤں کا رخ بدل دیا۔ پہلے شاید وہ بھی فریجیں مانگتے ہوں، اے سی مانگتے ہوں، کچھ ہو، لیکن آج ان لوگوں نے بھی دعاؤں کا رخ بدل دیا۔ انہوں نے کہا خدا ہمیں معاف کر، ہمیں سکھا کہ ہم تیری مرضی پر چل سکے۔ ٹاٹ اوڑے آپ سب جانتے ہیں، اور خدا نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اس نے کہا نو، میں نے نہیں نینوا کو تباہ کرنا، نینوا زندہ ہی رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ سو اس لیے آج دیکھے دعاؤں کرو۔ اب تیسرا جو بڑا ضروری ہے ہماری زندگی کے اندر، اور ہم اس کو نہیں کرتے، کلام سکھاتا کرنا ہے، ہم نہیں کرتے، یہ دعا ہم نہیں کرتے، کیا ہے؟ زبور 143 اور اس کی 5 آیات مقدسہ لکھا ہوا ہے، میں گزشتہ زمانوں کو یاد کرتا ہوں، یعنی کہ جڑے ننگ کے زمانے او بھائی انہاں نو یاد کردا، میں تیرے سب کاموں پر غور کرتا ہوں اور تیری دستکاری پر دھیان کرتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ تو کیا اسی یاد کر دیں ہیں اسی کی ساں کہ دی خدا دے حضور آ کے اسی کیا خدا اسی کی ساں، کتھوں تو سانو چک لیا، کتھوں سانو چکیا دے کتھے بہا دیتا ہے؟ کیا ہم یاد کرتے ہیں؟ لیکن کلام سکھاتا ہے جب دعا کرتے ہیں تو یہ یاد کرنا ہے، اور یہ یاد کرنا آپ کہاں سے تھے، آپ کہاں آگے ہیں، خدا نے کیا آپ کو برکت دی ہے۔ یہاں تو شریعت کے اندر یہ حکم دے دیا گیا تھا، لوگ تو اب بھول گئے نا، آہستہ آہستہ بھول گئے ہیں، شریعت کے اندر یہ حکم دے دیا گیا تھا۔ 26 باب 4 آیات مقدسہ میں لکھا ہے، استثناء کے اندر لکھا ہے کہ جب بھی تو کوئی قربانی لے کر جائے، کوئی ہدیہ لے کر جائے، کوئی فروٹ لے کر جائے تو کیا کہنا ہے، تم نے خود ہی نہیں جو ہے بتاتے رہنا۔ اب خدا کا کلام پہلے شریعت کے اندر بتا چکا ہے کہ بھائی تب کاہن تیرے ہاتھ سے اس ٹوکرے کو لے جو تو ہدیہ لے کر آیا ہے، چاہے اس میں پھل ہے، اس میں گندم ہے، اس میں میدا ہے، اس میں جو ہے جو مرضی ہے، تب کاہن تیرے ہاتھ سے اس ٹوکرے کو لے کر خداون تیرے خدا کے مذبح کے آگے رکھے۔ تو جدو مذبح دے آگے رکھے، یعنی کہ یہ کوئی ٹوکرا لا رہا ہے نا، تو میں ٹوکرا پھڑنا ہے تو سمجھ لو ایتھے رکھ دینا ہے، تو پھر دعا شروع کرنی اگلے بندے نے۔ شریعت یہ بتاتی ہے، سنیں، ادھر سے ٹوکرا پکڑا ہے، کاہن پکڑے، یہ جو لکھا ہے نا کاہن تیرے ہاتھ سے اس ٹوکرے کو پکڑے، ٹھیک ہے، ادھر سے پکڑے اور ادھر رکھے، پھر دعا شروع کرنی ہے۔ دعا کیا شروع کرنی ہے؟ سنو، دعا شروع کرنی ہے، اگلی 5 آیات مقدسہ میں لکھا ہے، پھر تو خداون اپنے خدا کے حضور یوں کہنا۔ کیا کہنا؟ جب ٹوکرا پکڑ لیا جائے تب تو یوں کہنا، گزشتہ پرانا زمانہ یاد کرنا ہے، کبھی نہیں بھولنا ہم نے۔ او بھائی کتھوں خدا نے سانو چکیا ہے، سائیکل نہیں سی چلدا ساڈے کو، اسی ہیں کاراں تے آگے ہیں، وہ یاد کرنا ہے، یاد ہے۔ سنیں، پھر تو خداون اپنے خدا کے حضور یوں کہنا۔ کیا کہنا؟ کہ میرا باپ ایک ارامی تھا جو مرنے پر تھا، اور اس کے آگے پڑھے تو لکھا ہے وہاں مصر کے اندر ہمارے اوپر ظلم ہوئے، وہ ہمیں تھوڑا کھانا دیتے تھے، کہتا یہ ساری چیزیں تم نے یاد کرنی ہیں، پھر خدا کے حضور کوئی نہ کوئی مذبے کے اوپر چیز رکھنی ہے۔ لیکن ہم تو، میں کہتا ہوں ہم تو کہتے ہیں بلے بلے ہونی چاہیے ہیں، جب میں چرچ کے اندر دیگ دے دیتی ہے تو ادھر بھائی مینوں اگے کرسی تے بہو ہے، میں دیگ پکوائی ہے۔ سنیں، یہ باتیں نہیں خدا چاہتا، خدا کہتا اپنے اپنے پاسٹ کو یاد رکھنا ہے، جتنا بھی آپ کا ماضی گزرا ہے اور بھائی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب یہ جو بات ہے نا زبور 2 میں لکھی کہ بھائی ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو، یہ ایسے نہیں لکھی، اس لیے لکھی ہے کہ کہیں وہ برکت ہم سے چھن نہ جائے۔ اگر ہم میں غرور آ جائے تو کلام سکھاتا ہے غرور خدا کا مقابلہ کرتا ہے، جو گھمنڈی ہے وہ خدا سے لڑتا ہے۔ تو کیا ہم خدا سے لڑ سکتے ہیں؟ اگر ہمارے اندر غرور آ جائے ہم خدا کا مقابلہ کریں گے۔ اس لیے زبور کہتا ہے ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو، کانپتے ہوئے خوشی مناؤ۔
کیا ہم نے کبھی کانپتے ہوئے خوشی منائی ہے؟ خوشی کے وقت کیا ہمیں کبھی خوف ہوا ہے کہ بھائی ہم خوف میں خوشی منائیں؟ نو، کبھی نہیں ہوا۔ اس لیے رخ بدلیں آج دعاؤں کا کہ کس طرح ہم چاہ رہے ہیں۔ آخری یہ چوتھی دعا ہے، آخری دعا ہے، یہ بھی ایک ہم سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ لکھا ہے کہ میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا۔ ایسے نہیں کہتا میں کہتا ہوں شکر کرو، پھر کہتا ہوں شکر کرو، ہاں؟ پھر کہتا ہے کہ جو شکر گزاری کی قربانی گزارتا ہے وہ خدا کی تمجید کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ جو شکر گزاری گزارتا ہے وہ اپنا فرض پورا کرتا ہے۔ بہت سارے ریفرنس شکر گزاری کے، اور یہ بھی دعا کے اندر ایڈ کر لیں کہ میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ اس کو ہی مبارک کہنا میرا فرض ہے، اور اس کو ہی۔ اب اس کی ایک گریٹ مثال مجھے ملتی ہے۔ اب اس کی گریٹ مثال یہ حنا ہے، پہلا سیمول پہلا باب اور اس کی 10 آیات مقدسہ، یہ حنا ہے۔ اور حنا کو آپ جانتے ہیں کہ کس قرض سے گزر رہی تھی، کس مسئلے مسائلوں سے گزر رہی تھی۔ اب لکھا ہے 10 آیات مقدسہ میں وہ نہایت دل گیر تھی، سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی۔ تے ایلی کائن کرسی تے بیٹھا ویکھ رہا سارا کچھ، جدو یہ دعا کر رہی نا ایلی کائن ویکھ رہا ہے، تے ایلی کائن نو لگدا انہیں نشہ کر لیا، صبح صبح نشہ کر کے ہیکل آ گئی ہیں، کیونکہ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، وہ دل میں دعا کر رہی تھی۔ جی میں کلا ہی بندہ نہیں گلاں کر رہا ہوندا، ایویں بولی جاندا، ہونٹ ہلائی جاندا تے آواز نہیں آ رہی ہوندی، تے اسی نہیں کدی کہہ دینے آ دیکھو جی یہ کام چیک کرو، ہیں؟ اسی طرح اس کی حالت تھی، یہ اس کی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے ہونٹ متواتر ہلتے جا رہے تھے۔ اب ایلی کہہ رہا ہے اتنا نشہ کر لیا صبح صبح ہی ہے، لیکن کہتی میں نشہ کر کے نہیں آئی۔ ہاں اس نے کمٹمنٹ کر لی، اس نے کمٹمنٹ کیا کی؟ اس نے کہا خدا مجھے فرزند نرینہ دے تو میں تجھے واپس کر دوں گی۔ ہاللیلویہ! اس سے بڑی شکر گزاری نہیں کلام میں مقدس میں ملتی ہے کہ جیڑی شے ملی وہی خدا نے دے دیتی ہے۔ عظیم عظیم شکر گزاری۔ انہیں کہا خدا میں تجھے لٹا دوں گی۔ اچھا اس کا جو شوہر ہے نا وہ سال بہ سال ہیکل میں آتا تھا اور ہدیے چڑھاتا تھا۔ اب جب یہ کلام سکھاتا ادھر سے دعا کر کے گئی نا تو اس کے بعد اس کی شکل اداس نہیں رہی، اس نے افسوس نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو سیڈ نہیں کیا۔ کلام سکھاتا یہ پھر دوبارہ اداس نہ رہی، یعنی کہ حساب لگا لیں کیسی اسے تسلی تھی۔ انہیں یہ نہیں کیا پتہ نہیں ہوں کام ہونا کہ نہیں ہونا، نو کلام سکھاتا اس کے بعد یہ اداس نہیں رہی ہے، خوشی رہی ہے، اور پھر خدا نے وعدے کے مطابق اسے فرزند نرینہ سیمول دے دیا۔ ہاللیلویہ! اور جب ہوا تو بھائی اس کا خاوند اگلے سال پھر ہیکل کے لیے روانہ ہوا۔ اس نے کہا چلا چلیے نا، انہوں نے کہا نہیں میں نے خدا سے وعدہ کیا جب تک اس کا دودھ نہ چڑھاؤں تب تک میں نہیں جاؤں گی ہیکل، پھر جب جاؤں گی تو ادھر ہی سے خدا کے حوالے کر آؤں گی۔ اب یہ ایسا ہی ہوا بھائی، اٹھی ہے جب اس نے دودھ چڑھایا ہے ہیکل میں گئی ہے ادھر ہی خدا کے حوالے کر رہی ہے، تے کیسی بلیسنگ نہ بھری ہوئی۔ نے کہا کوئی گل نہیں میں خدا دے حضور کیا سی خدا مینوں دے گا میں تینوں دے داں گا، تے پھر خدا بھی ایڈا وعدیاں چ سچا ہے نا کہ او دی تعریف ہوئے۔ انہیں پھر 2 بیٹیاں تے 3 بیٹے ہور حنا نوں دتے کہ الا ہور لے۔ ہاللیلویہ! انہیں بھی کہا ایک پر ہی نہیں رہنا تجھے، اس نے پھر 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے حنا کو اور دے دیے۔ یہ ہے آپ کا خدا جب ہماری دعاؤں کا رخ بدل جاتا ہے۔ سو اس لیے آج غور کریں، جو پوری دنیا میں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آئزک ٹی وی کے اوپر، دعاؤں کا رخ بدلے، دعاؤں کو چینج کرنے کی کوئی، اگر آپ گناہ آلودہ ہیں بھائی، آپ پریشان ہیں، دکھ ہیں، خدا سے کہیں خدا مجھے سکھا کہ میں تیری مرضی پر چلوں، اور جب آپ ان کی مرضی پر چلیں گے تو یقین جانیں خدا آپ کا غلطیوں گناہوں خطاؤں کو حساب میں نہیں لاتا۔ اگر وہ حساب میں لائے تو وہ تو پتہ نہیں کیڑیاں غلطیاں کٹ کے دھا دے کہ بھائی یہ بھی تو کیتی ہے، لیکن وہ آپ کی میری غلطیوں گناہوں خطاؤں کو حساب میں نہیں لاتا، بلکہ وہ معاف کر دیتا اور گلے سے لگا لیتا ہے۔ ہاللیلویہ! سو اس لیے دعاؤں کا رخ بدل لیں، خدا آپ کو بدل دے گا۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی ساری برکت سے نوازے۔